السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج ہم پڑھیں گے ایک بہت ہی پیاری سی نظم، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی ہم یہ دیکھیں، آپ لوگ اپنے بک کا پیج نمبر کھولیں۔ اس کا نام ہے، نظم کا نام ہے برکھا رت، ٹھیک ہے۔ برکھا رت کا مطلب یعنی بارش کے بعد جو ہے جب سب کچھ دھل کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو وہ بہت کتنا اچھا لگتا ہے آنکھوں کو نا۔ تو رت کا مطلب موسم، برکھا مطلب اچھا، ٹھیک ہے، اچھا موسم، ٹھیک ہے۔ آپ پیج نمبر 27 پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کی بہت ہی پیاری سی نظم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، اس میں خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کے میں آپ کو معنی لکھواؤں گی ابھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے تپش، عجائبات، گھنگھور، خلت، کوہ دشت، معمور، جل تھر اور لبھاتی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم کو ریڈنگ کر لیتے ہیں، نظم کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو یہ معنی ہے اس کے میں آپ کو معنی بتا دوں گی الفاظ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، گھنگھور، ٹھیک ہے، لفظ ہے گھنگھور، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت، سبزہ سے ہے کوہ و دشت معمور، ہے چار طرف برس رہا ہے نور، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جی کو لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھی جاتی، ابر آیا، ابر بادلوں کو کہتے ہیں، ابر آیا گھر کے آسماں پر، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے برکھا رت، اور اس میں ہمیں بتایا ہے کہ جب گرمی کی جو تپش ہے، یعنی گرمی کا جو موسم ہے، شدت ہے گرمی جب ہوتی ہے، اور جب اس کے بعد سردی آتی ہے یعنی بارش ہو جاتی ہے اس گرمی کے موسم میں، تو انسان ہر طرف کتنی خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں، سب انسان کتنے خوش ہو جاتے ہیں، چہروں پہ کتنی مسکراہٹیں چھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کے موسم سے سبھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں، گرمی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نہ کھانے پینے کا مزہ ہوتا ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، نہ کہیں آنے جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو جب گرمی سے تنگ آ جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ابر رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کے کیا حالات ہو جاتے ہیں، یعنی آسمان پر سب سے پہلے تو گھٹائیں جب چھا رہی ہوتی ہیں، کالے بادل آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باغوں میں جو پھول ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، مطلب وہ خوشی سے، مطلب جب ان پہ پانی پڑتا ہے بارش کا تو وہ کس طرح نکھر جاتے ہیں، پودے کتنے زیادہ حالانکہ گرمی کی وجہ سے مرجھائے ہوتے ہیں، لیکن جب ان پہ بارش کا یعنی رحمت کا پانی برستا ہے تو وہ سب جو ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، اور سب ایسا ہوتا ہے جیسے نئے ہو گئے ہیں، ابھی اگ کے نئے اگے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئل کی کوک یعنی کوئل تو آپ کو پتہ ہے نا، پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب وہ بھی بولنے لگتا ہے، چہچہانے لگتا ہے، ساری چڑیاں، کوئل جو ہے جب وہ کوکتی ہے، بولتی ہے تو جی کو لبھاتی ہے، لبھانا مطلب جی بہلانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی آواز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، انسان کی آنکھوں کانوں کو اس کی آواز بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کی نظم۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں کچھ خاص الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں چیپٹر کے شروع میں، یہاں پر یہ دیکھیں، تپش، عجائبات، گھنگھور، خلت، کوہ دشت، معمور، جل تھل اور لبھاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں سب سے پہلے۔ اچھا جی، آپ نے معنی کس طرح لکھنے ہیں اس کے، یہ دیکھیں، اسی طرح آپ نے عنوان لکھنا ہے سب سے اوپر، ٹھیک ہے، برکھا رت، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے الفاظ، معنی، ٹھیک ہے۔ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں تپش، تپش کا مطلب ہے گرمی، ٹھیک ہے، گرمی کی جو تپش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گرمی، تپش کا مطلب ہے گرمی۔
عجائبات عجیب چیزیں، ٹھیک ہے، جو میوزیم میں پڑی ہوتی ہیں، عجائبات ہوتی ہیں وہ عجیب جو ہے عجیب غریب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں عجائبات۔ پچھلے زمانے کی، پچھلے دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عجائبات میں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گھنگھور جو ہیں وہ کہتے ہیں گہرے بادل، گھنگھور کسے کہتے ہیں؟ گہرے بادل کو۔ خلت کہتے ہیں لباس کو، ٹھیک ہے۔ کوہ دشت کہتے ہیں پہاڑ اور صحرا، یعنی کوہ جو ہے وہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور وہ دشت، واؤ ان دو لفظ ہیں یہ، دشت کہتے ہیں صحرا کو، ٹھیک ہے۔ کوہ دشت یعنی پہاڑ اور صحرا۔ معمور کہتے ہیں بھرا ہوا، ٹھیک ہے، معمور بھرا ہوا۔ جل تھل کہتے ہیں پانی سے بھرا ہوا، جل تھل پانی سے بھرا ہوا۔ اور لبھاتی خوش کرتی یعنی دل کو بہلاتی۔ یہ جو ہے آپ نے الفاظ معنی جو ہیں اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوبارہ ہم نظم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نظم کی میں نے تشریح سے آپ کو بتا دی ہے کہ جب گرمی کی شدت کے بعد اچانک سے بارش ہو جاتی ہے تو ہر طرف رونق چھا جاتی ہے، سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ ایک رونق آ جاتی ہے، کیونکہ جو گرمی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں وہ خوشی سے دمک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رت ہے یعنی موسم ہے وہ سہانا ہو جاتا ہے، برکھا رت یعنی سہانا موسم، خوبصورت موسم جو ہے۔ بارش کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر چیز نئی نئی سی لگنے لگتی ہے، درخت، پودے، پھل پھول وغیرہ سب کچھ جو ہیں وہ دھل کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی نئے اگے ہیں۔ تو ہر ظاہر سی بات ہے، جس طرح انسان ہے اس طرح بے جان چیزیں بھی ہیں، جانور ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب آپ کو پتہ ہے پودے بھی تو جاندار ہی ہیں نا، ہمیں لگتے ہیں کہ جیسے بے جان ہے، حرکت نہیں کر سکتے، لیکن وہ چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم انہیں پانی دیتے ہیں تو رفتہ رفتہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ بھی جاندار ہوتے ہیں۔ تو وہ جب یہ بارش کے پانی سے وہ سب چیزیں کھل اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا یہ مطلب آپ کی یہ نظم ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کی آپ نے املا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو اس کے میں نے آپ کو معنی بھی لکھوا دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ویک میں آپ کو اس کے کوشچن آنسر بھی کرواؤں گی، ابھی میں آپ کو ویسے اس کی کوشچن آنسر ریڈنگ کروا دیتی ہوں۔ گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا نام کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے نظم پڑھی ہے برکھا رت، ٹھیک ہے۔ تو گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا نام کیا ہے؟ برکھا رت ہے، یعنی برسات ہے۔ آپ نے لکھا برکھا رت، آپ نے لکھا برسات ہے، ٹھیک ہے۔ کس موسم میں بارش کی دعا مانگی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، گرمی کے موسم میں بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، صحیح ہے۔ بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو کیا امیدات ہوتی ہے؟ جب بھی بادل آسمان پہ آ جاتے ہیں یعنی چھا جاتے ہیں تو لوگوں کو کس چیز کی امید ہو جاتی ہے؟ لوگوں کو بارش کی امید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی امید ہو جاتی ہے لوگوں کو بارش کی امید ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مطلب امید انہیں ہو جاتی ہے کہ شاید اب جو ہے وہ بارش ہو جائے۔ اچھا، جل تھل سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جل تھل سے شاعر کی مراد میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جل تھل سے مراد یعنی پانی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ جل تھل سے مراد یہ ہے شاعر کی کہ پانی سے بھرا ہوا، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے سوال جواب ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو کاپی میں لکھ کر بتاؤں گی۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن میں آپ کو خود کروا دوں گی، وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعض بچوں کو جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، انہیں کوشچنس کے آنسر ڈھونڈنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کوشچن آنسر خود ہی کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہیں اس میں دیکھیں جملے بھی ہیں، مدجل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، یعنی عجائبات، حسن صحت، کوہ دشت، کوئل اور ابر، ٹھیک ہے۔ عجائبات وہی جو عجیب چیزیں، حسن صحت یعنی جو ہم صحت مطلب ایک طرح سے جب بارش کے بعد ہماری صحت اچھا ہو جاتا ہے نا، مطلب ہمارے چہروں پہ ایک بہار آ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، تو وہ حسن صحت، ٹھیک ہے۔ مطلب کوہ دشت وہی جو پہاڑ، صحرا اور پہاڑ، کوئل ایک پرندے کا نام ہے، اور ابر جو ہے وہ کیا ہے؟ بادل، ابر کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے۔ اچھا
اچھا جی، پھر ہے یہ دیکھیں یہ اس شعر کو نثر میں لے کر اس کی وضاحت کرنی ہے ہم نے. تو ہے یہ شعر ہے ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر. ٹھیک ہے، ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر. تو یعنی وہی کہ بادل جو ہیں وہ آسمان پر چھا گئے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر کیا ہے؟ خوشی کے کلمے، یعنی خوشی ہے، رونق ہے ہر ایک کی زبان پر. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور شکر ہے ہر ایک کی زبان پر. ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیں ملجل الفاظ کے معنی ہے. تو معنی میں نے آپ کو شروع میں اسٹارٹ میں لکھوا دیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تپش، گرمی، خلت، لباس، گھنگھور گھٹائیں. ٹھیک ہے، کالی گھٹائیں. بادل یعنی دشت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دشت جو ہے کیا ہے؟ صحرا. دشت صحرا. اور کوک جو ہے وہ کوئل کی آواز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، یہ ہو گیا آج کا آپ کا کام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں آپ کو اس کی ایکسرسائز دوبارہ سے کرواؤں گی. ٹھیک ہے، ریٹرن میں لکھ کر کرواؤں گی. ابھی آپ فی الحال جو ہیں اس کے الفاظ معنی کریں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.